السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، افسوسناک بھی ہو گئی ہے اور تشویشناک بھی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ، ایران نے جارحیت کی، پاکستان نے جوابی وار کیا ہے، اسٹرائک کی ہے، اور اس صورتحال کا فائدہ کچھ اور لوگ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ دشمن ملک تو اٹھائیں گے، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے وہ گدھ جمہوریت کے مخالف بھی اب اس صورتحال کی بنیاد پر جمہوریت کا قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں انتخابات کو روکنے کی سازش کر رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ ایران نے 2 روز پہلے پاکستان میں پنجگور کے پاس اپنا حملہ کیا، ڈرون حملے کیے، اور وہاں 2 بچے شہید ہوئے، کچھ زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان نے پہلے تو ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے، ایک طرح سے سفیر اپنا واپس بلا لیا، اور ایران کا سفیر جو پاکستان میں نہیں تھا، ایران میں تھا، لیکن اس کو منع کر دیا گیا کہ وہ پاکستان نہ آئے۔ اور اس کے بعد پھر ایک پاکستان کی جو دفاعی کمان ہے، فوجی کمان، اس نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ جو ہے ظاہر ہے پاکستان کی بطور پوری جو کیا ہوتا ہے ریاستی ذمہ داری کے ساتھ ایک فیصلہ ہوا۔ تو ایران کے اوپر جوابی وار کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کس طرح ہوا، میں اس پر بات کروں گا، اور پھر ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کا ریسپانس کیا ہے اس پر بات ہوگی، اور پھر ساتھ ساتھ اس صورتحال کو پاکستان میں انتخابات کے خلاف استعمال کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم نے، نگران وزیر اعظم نے اپنا دورہ جو ڈیووس گئے ہوئے تھے ورلڈ اکنامک فورم پر، وہ مختصر کر کے انہوں نے واپس وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ امکان یہ ہے کہ وہ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا، اور اس میں باقی صورتحال کا جائزہ لے کر آئندہ کی حکمت عملی بنائی جائے گی، فردر فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن وزیر اعظم نے الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نوٹیفائی کر دی ہے۔ اس کمیٹی میں 4 صوبوں کے جو وزارت داخلہ، اپنا سیکرٹری داخلہ ہوں گے اس میں، اور اس کے علاوہ 4 صوبائی چیف سیکرٹریز جو ہیں اس میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر مواصلات کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ 7 ارکان پر مشتمل یہ کمیٹی ہوگی، انتخابات کی سیکیورٹی، ریکوائرمنٹس اور اس ساری چیز صورتحال کو وہ دیکھے گی۔ اب پہلے تو میں بات کر لیتا ہوں نا، یہ جو صورتحال بنی ہے، ظاہر ہے اس صورتحال میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ 2019 میں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا تھا ہمیں، پاکستان کو، جب انڈیا نے ایک فلیگ آپریشن کے نام پر ایک کیا تھا نا، حملہ کیا تھا پاکستان کے اندر بالا کوٹ پر، اور ابھینندن ان کا کپتان، وہ ہمارے جوانوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو تو خیر سگالی کے طور پر واپس بھیج دیا گیا، لیکن پھر پاکستان نے بھی جوابی اسٹرائک کیا تھا۔ اچھا، انڈیا کے اگینسٹ کچھ کرنا وہ ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا ایران کے خلاف کچھ کرنے کے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان ملک، دونوں اسلامی ملک، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایسے ملک کے خلاف یا اس کو جواب دینا، اس کی احمقانہ حرکت کا، اس کی جارحیت کا، جو ہمارا اپنا دوست ملک ہو، جس کے ساتھ تعلقات ایسے نہ ہوں جیسے انڈیا کے ساتھ ہے، تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مشکل فیصلہ تھا جو کل GHQ میں ایک ہائی پاور ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس میں تمام جو ہے نا اس کے پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد انڈیا کو جواب دینے، اپنا ایران کو جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو اسٹرائک کی، اور اسٹرائک کرنے کے بعد جو ہمارے دفتر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی، ہماری جو ترجمان دفتر خارجہ کی ممتاز زہرا بلوچ، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس کے علاوہ ISPR کی اسٹیٹمنٹس آئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ ایران کی جو کیا ہوتی ہے خود مختاری، اس کی خلاف ورزی اب نہیں کر رہے، وہاں بیٹھے ہوئے ایسے ملیٹنٹس جو پاکستان کی ریاست کے خلاف اپنا مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کر رہے ہیں، اور وہ ایسے علاقے میں سیستان میں، بلوچستان میں، ایران کا جو بلوچستان ہے، وہاں ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بذات خود ایران کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی جہاں رٹ نہیں ہے ایران کی گورنمنٹ کی، تو وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ BLF، BLA، اپنا BRA، بلوچ لبریشن آرمی، اور BLA اور BLF کے جو لیڈرشپ تھی یا جو ٹیررسٹ ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ جی کون کون سے جو وہاں پہ کن کی پناہ گاہیں تھیں جو وہاں پر پناہ لیے بیٹھے ہوئے تھے، جو بلوچ علیحدگی پسند ہے۔ تو پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمارا ایران کے جو عوام کے ساتھ احترام اور محبت کا رشتہ ہے،
لیکن یہ جو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر کے وارداتیں کر کے یہاں سے پھر وہاں پر فرار ہو جاتے ہیں، اور ان کو محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں، جن کا ایران کی حکومت کو بار بار بتایا گیا تھا کہ جناب یہ لوگ آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے حملے کرتے ہیں ہم پر اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو آپ ذرا یا وہاں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ تو ایران نے کوئی اس کا مثبت جواب نہیں دیا تھا، تو جس کے بعد پھر پاکستان کی دفاعی اداروں کو، پاکستان کی ریاست کو یہ اسٹرائک کرنا پڑا۔ تو بہرحال اب اس کو میری جو خواہش ہے ذاتی، اور پوری پاکستانی قوم کی بھی خواہش ہوگی، پاکستانی لیڈرشپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ اب جو ہوا ہے ایران نے کیا، ہم نے جواب دے دیا، اب اس کو بیٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پر حل کریں۔ وزیر خارجہ جلال عباس جیلانی جو نگران وزیر خارجہ ہیں ڈیووس میں تھے، ان کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کی بھی بات چیت ہوئی ہے، اور چین نے آفر کیا ہے پاکستان کو اور ایران کو کہ وہ ثالثی کر سکتے ہیں، وہ بیچ میں آئیں، بیچ میں آ کر اس صورتحال کو جنگ کی طرف دھکیلنے سے بچا سکتے ہیں۔ اب اگر ایران دوبارہ حملہ کرے گا تو ظاہر ہے پاکستان کو جواب دینا پڑے گا، تو پھر اگر وہ دوبارہ ایران نے حملہ کر دیا اور پاکستان نے جواب دیا، تو پھر یہ کشیدگی، تناؤ، جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر جو اسٹرائکس ہیں، یہ ایک کنونشنل وار میں تبدیل ہو سکتے ہیں، ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے دونوں ممالک اس طرح کی جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں، یہاں کے عوام ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے جواب ہے نہیں، اور کوئی بھی ملک جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس پر جب یہ ایران نے کی تھی احمقانہ حرکت، تو اس پر سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک آواز ٹی وی کو، ہمارے دوست طلعت جتوئی، ان کو انٹرویو دیا تھا کل، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اختیار بھی ہے اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، ایران کو محتاط رہنا چاہیے، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، ہم جواب دے سکتے ہیں، ہم وار کر سکتے ہیں۔ ہمارے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، جو پاکستان کی افواج نے جوابی وار کیا ہے، اس پر انہوں نے ستائش کی ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ جی بہت زبردست کیا ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، اب آگے اس معاملے کو سنبھالنا ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت کچھ ٹویٹر پر، فیس بک پر لوگ بہت جذباتی ہو کے نعرے بازی کر رہے ہیں۔ بھائی جنگ کسی دشمن کے ساتھ ہو، دوست کے ساتھ ہو، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتی، جنگ بذات خود مسئلہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور طرف لے کر جاتا ہوں، اس کے بعد پھر جنگ کے اوپر ساحر لدھیانوی صاحب کی کچھ خیالات جو انہوں نے اس وقت بیان کیے تھے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی ایک ہمارے گریٹ تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہیں تو گریٹ تو نہیں ہے وہ، کامران خان، جنہوں نے ساری زندگی سوائے آمروں کو خوش کرنے کے، جرنیلوں کو جمہوریت کے اوپر شبخون مارنے کے، مشورے دینے کے کچھ نہیں کیا۔ اگر لوگ پیچھے نہ جائیں، بہت پیچھے نہ جائیں، تو کم از کم قمر جاوید باجوہ کے دور میں ہی دیکھ لیں، عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، تو روزانہ کامران خان آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو ٹویٹ کر کے، ویڈیو بیان جاری کر کے کہتے تھے کہ آپ سنبھالیں اقتدار، یہ سیاستدان ملک نہیں چلا سکتے، باجوہ صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پھر یہی ڈیمانڈ کسی نہ کسی شکل میں جنرل عاصم منیر سے وہ کرتے رہے۔ اب جب ایک بدقسمت صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس سے ہم نے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اس سے نکل جائے گا، ایران اس سے نکل جائے گا، دونوں ممالک بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، لیکن یہاں جو خواہشات پنپ رہی ہیں غیر جمہوری اور گدھوں کی طرح جمہوریت کے اوپر بیٹھنے کا جو شوق ہے وہ امڑ آیا ہے، وہ اندر سے غلاظت جو ہے وہ نکلی ہے۔ کیا فرمایا کل کی صورتحال کے بعد؟ یعنی کل جب ابھی ایران نے اپنا خبر آئی تھی کہ ایران نے اسٹرائک کیا پاکستان کے اندر، ابھی پاکستان نے صرف فوری ری ایکشن کے طور پر اپنا سفیر واپس بلائے تھے، اور ان صاحب نے کیا کیا ہے جی؟ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فوراً انہوں نے ٹویٹ کیا کل 6:19 پر شام کو کہ فوری طور پر الیکشن مؤخر ہونے چاہیے، مؤخر لکھا ہے، مؤخر ہونے چاہیے۔ پاکستان کی افواج کل کے بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیہ حملے کے بعد ملک کے گلی کوچوں میں انتخابات کو سیکیورٹی فراہم کریں گی یا پاکستان کی سرحد پر لاحق جنگ کے حقیقی خطرات سے نمٹے گے۔ ملک پہلے ہی 10 سال کی بدترین دہشت گردی کی لہر کا شکار ہے۔
اعتبار الیکشن کی نہیں، پاکستان کی سیکورٹی اور معاشی استحکام و ترقی کی فوری ضرورت ہے۔ اب جذبات میں نہ جملے ٹھیک لکھیں نہ الفاظ ٹھیک لکھیں، بس ایک بات کی ہے کہ جی آئیں پاکستان میں مارشل لا لگا دیں، آئیں پاکستان کو فوج سنبھال لیں، جمہوریت نہیں چاہیے پاکستان کو، الیکشن نہیں چاہیے پاکستان کو۔ یہ لوگ، ان لوگوں نے پاکستان کو توڑا ہے، یہ وہ خیالات کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، حرامر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیاستدان بدترین ہیں، کرپٹ ہیں، جمہوریت کا نظام گندا ہے، جمہوریت کے نظام کے اوپر نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یعنی جنگ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، انتخابات نہ ہو۔ آپ سوچ چیک کریں نا کہ جنگ ہو جائے اور جنگوں میں ملک تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ جنگ میں کچھ جو جیتتا ہے وہ بھی ہارتا ہے، جو ہارتا ہے وہ تو ہارتا ہی ہے۔ لاشیں دونوں طرف سے اٹھتی ہیں، میتیں دونوں طرف سے اٹھتی ہیں، ماتم دونوں طرف ہوتا ہے۔ راکھ وہاں بھی اٹھتی ہے جو جیتتا ہے، اور راکھ وہاں بھی اٹھتی ہے جو ہارتا ہے۔ اور یہ بد نصیب بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں جنگ ہو جائے اور انتخابات نہ ہو، پاکستان کی فوج جو اس طرف، مطلب یہ اکسا رہے ہیں ایسی خواہشات رکھنے والے لوگوں کو جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا راج رہے، عوام کی حکومت نہ ہو۔ انتخابات کا میدان سجا ہوا ہے۔ نواز شریف آج جلسہ حافظ آباد کرنے پہنچے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو ایک دن میں 3 جلسے کر رہے ہیں، آصفہ بھٹو میدان میں ہیں، آصف زرداری میدان میں ہیں، دوسری جماعتیں بھی میدان میں ہیں، الیکشن کیمپین زوروں پر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، انتخابات مؤخر کر دیں، کیونکہ ان کی روزی روٹی آمریتوں سے چلتی ہے۔ کیونکہ یہ خود، مطلب میں کیا الفاظ استعمال کروں۔ اچھا جی، اب جو صورتحال ہے نا جنگ کی، اس پر میں ایک نظم ساحر لدھیانوی صاحب کی ہے، کوشش کروں گا میں پڑھ لوں اس کو جس طرح کی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ خیال ہے وہ آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، کوئی شاعری کو کیا ہوتا ہے منظوم انداز میں پڑھ نہیں سکتا، نہ ردھم کے ساتھ نہ ترنم کے ساتھ۔ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک نظم ہے، طویل نظم ہے ساحر لدھیانوی صاحب کی، وہ میں پڑھتا ہوں۔ اور یہ نظم ان سب کے لیے ہے جو سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر نعرے لگا رہے ہیں بیٹھے، بھائی مجھے میری دھرتی پر امن چاہیے، میرے ملک کے اوپر اگر کوئی میری آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ لی جائے، بالکل پھوڑ لی جائے، لیکن اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو تو پھر جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں جنگ کرنے کے لیے بہت کچھ اور ہے جس کے ساتھ ہمیں نے جنگ کرنی ہے۔ ہم نے غربت سے جنگ کرنی ہے، جہالت سے جنگ کرنی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنی ہے، افلاس سے جنگ کرنی ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے جنگ کرنے کو، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ تو بہرحال ساحر لدھیانوی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی آپ تک پہنچانے کی۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ برتری کے ثبوت کی خاطر خوں بہانا ہی کیا ضروری ہے، گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے۔ جنگ کے تو اور بھی میدان ہیں، صرف میدان کشت و خوں ہی نہیں، زندگی حاصل خرد بھی ہے، حاصل زندگی جنوں ہی نہیں۔ آؤ تیرا بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کرے، امن کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کرے۔ جنگ وحشت سے، بربریت سے، امن تہذیب و ارتقاء کے لیے، جنگ مرگ آفریں سیاست سے، امن انسان کی بقا کے لیے، جنگ افلاس اور غلامی سے، امن بہتر نظام کی خاطر، جنگ بھٹکتی ہوئی قیادت سے، امن بے بس عوام کی خاطر، جنگ سرمایہ کے تسلسل سے، امن جمہور کی خوشی کے لیے، جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف، امن پرامن زندگی کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔